ہم اپنے آج کے اس لوگ میں بات کریں گے ذمہ دار سلجھی ہوئی سگڑ بیوی کی 10 نشانیاں، اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی دروازے، کھڑکیاں اور فرنیچر کو صاف کرنے کا بڑا آسان سا ہوم میڈ طریقہ۔ اگر آپ کو لگے کہ آج کا ولاگ بہت انفارمیٹیو ہے، کسی بھی پوائنٹ پر جا کر دل کو بھا جائے، تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجیے گا، کیونکہ آپ کے فنگر میری قسمت بدل سکتی ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں میری ساری دوستیں، مائیں، بہنیں اور بیٹیاں جہاں جہاں ہوں گے اللہ پاک کی حفظ و امان میں ہوں گے۔ میرا اللہ سب پر اپنی خصوصی رحمتوں، عظمتوں، برکتوں اور سعادتوں کا نزول فرمائے۔ میرا اللہ ہر گھر پر اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ تو جی یہ ولاگ بھی سٹارٹ ہوا صبح کی روٹین کے ساتھ، نماز اور قرآن پاک کی تلاوت کے بعد میں آ گئی تھی گھر کے کاموں کی طرف۔ ہسبینڈ اور بچے سو رہے تھے، تو میں نے کہا میں اس ٹائم کو کیوں ہی ویسٹ کروں، اچھا ہے کہ جلدی سے اپنے گھر کو نیٹ اینڈ کلین کر لوں گی۔ ہر عورت اپنی صبح کا آغاز کچھ اسی طرح سے کرتی ہے، کوئی ارلی مارننگ کر لیتی ہے، تھوڑا سا لیٹ ہو جاتی ہے، اور کوئی اپنی مرضی کے مطابق اٹھتی ہے۔ لیکن میں سمجھتی ہوں جو صبح کا وقت ہوتا ہے وہ بہت بابرکت ہوتا ہے، اور اس وقت کو اس وقت کی مینجمنٹ کے ساتھ اگر گزارا جائے نا تو پورا دن بڑا اچھا اور حسین گزرتا ہے۔ تو ہمارا آج کا موضوع کیا تھا کہ ذمہ دار سلجھی ہوئی اور سگڑ بیوی کی کیا نشانیاں ہیں، اپنی زندگی کے تجربات نے کیا سکھایا وہ ہم بعد میں پڑھیں گے۔ پہلے ہم حدیثات کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ عورت کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ ایک اچھی بیوی کی کیا نشانیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آقا بتائیے اچھی بیوی کی کیا نشانیاں ہیں، تو آپ نے فرمایا اچھی بیوی کی 3 نشانیاں ہیں، اور وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، جب اس کا شوہر گھر آئے تو اس کا کھلتے ہوئے چہرے، مسکراہٹ کے ساتھ اور کھلا پیشانی سے استقبال کرے۔ نمبر 2، اس کے گھر عزت اور اولاد کی محافظ ہو۔ نمبر 3، نماز کی پابند، اللہ کے ساتھ دوستی رکھنے والی اور گھر کے اندر باپردہ زندگی گزارنے والی۔ ایسی عورت کے متعلق آپ نے فرمایا کہ میرا وعدہ ہے کہ وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل کی جائے گی۔ سبحان اللہ! کیا ہمارا طرز زندگی ایسا ہے؟ کیا ہم لوگوں کی زندگی کے کوئی بھی پوائنٹ ایسے ہیں؟ کیا ہم اپنے خاوند کو خوش کرنے کے ذریعے تلاش کرتی ہیں؟ کیا ہم اس کے گھر، اولاد اور اس کی عزت کی محافظ ہیں؟ کیا ہمارا ڈیرا صرف ہمارے گھر کی 4 دیواری کے اندر رہتا ہے؟ کیا ہم لوگ یا ہمارے ساتھ وابستہ رشتے ہم سے خوش ہیں؟ ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے تو پھر ہمیں خود سے باتیں بھی کرنی ہوں گی۔ آج کا دور بڑا سخت ہو چکا ہے، پریکٹیکل زندگی ہے۔ مالک المولا کا فرمان ہے دنیا میں رہ کر اللہ کو راضی کرنے والا شخص ہی جنتی ہوتا ہے۔ پریکٹیکل ہو چکے ہیں لوگ، کام کرنا آج کی ضرورت بن چکا ہے، شوق نہیں ہے ضرورت ہے۔ کام نہیں کریں گے تو اپنے گھر کو کیسے اچھے طریقے سے لے کر چلیں گے؟ مانگنے سے بہتر ہے کہ محنت کرو، اور محنت کرنے والے لوگوں کو اللہ پاک نے ترقی کے راستوں پر گامزن فرمایا ہے۔ تو یہاں پر جی میں ناشتہ ریڈی کر رہی تھی بچوں کے لیے، اور ہمارا آج کا ٹاپک بہت حسین ہے، ذمہ دار سلجھی ہوئی اور وہ عورتیں جو اپنا آپ اچھا کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اپنے گھر کو ترتیب دیتی ہیں، تو ان کے متعلق زندگی کے بڑے حسین تجربات ہیں۔ یہاں پر ہم 10 نشانیاں عورت کی ڈسکس کریں گے، جنہیں ڈسکس کریں گے بھی صحیح اور اپنے آپ سے پوچھیں گے بھی صحیح، کیا ہم بھی ایسی عورتیں ہیں؟ کیا ہم بھی وہ ہیں جن کے متعلق زندگی اور حدیث ایسے الفاظوں کا استعمال کر رہی ہے؟ تو یقین مانیں بڑی خوشی ہوتی ہے جب اپنی اصلاح کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر جی میں آپ کو بتاتی جاؤں، دروازے، کھڑکیاں اور فرنیچر کو صاف کرنے کا بڑا آسان سا طریقہ ہے۔ آپ لوگوں نے 2 سے 3 چمچ پانی کے لے لینے ہیں، اور 2 سے 3 چمچ ہی آپ لوگوں نے سرسوں کا آئل لے لینا ہے۔ میرے پاس سمپل آئل نہیں تھا، یہ وہی والا آئل ہے جو میں نے اپنے بالوں کے لیے ریڈی کیا تھا۔ الحمدللہ میرے بال کافی حد تک گرنا رک گئے ہیں۔ آپ دروازے کی حالت ابھی چیک آپ لوگوں نے پیچھے بھی کی تھی، میں اب آپ کو دکھاتی بھی ہوں۔ بہت ہی ڈسٹ جمی ہوئی تھی، کیونکہ گھر اوپن ہے تو مٹی کا آنا تو ضروری ہے، تو اکثر دروازوں پر نا ڈسٹ جمع ہو جاتی ہے اور پھر اس طرح کی حالت ہو جاتی ہے۔ تو میں تقریباً 1 منتھ میں 2 منتھ میں اسے نیٹ کر لیتی ہوں اس طریقے سے، اور کوئی مٹی نہیں جمتی، کوئی اس کے اوپر جی ڈسٹ کے پہرے نہیں لگتے۔ آپ اسے 1 منتھ ایزیلی لے کے چل سکتے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں 1 منتھ عورت صبر کر ہی نہیں سکتی ہے، کیونکہ گھر کی صفائی کرنا شوق ہوتا ہے، اور شوق جب تک پورا نہ ہو تو عورت کا دماغ مطمئن ہو نہیں سکتا۔ یہاں پر بن رہی تھی جی فنگر چپس، آپ دیکھیں میری چپس کو، اور میں بات کرتی ہوں اپنی پیاری سی بات۔ زندگی کے تجربات نے سکھایا عورت کی 10 نشانیاں۔ نمبر 1، بات چیت میں نرم اور سمجھدار ہوتی ہے۔ اگر کوئی عورت نرم مزاج ہے، اعلیٰ اخلاق کی مالک ہے، تو پلیز اسے میٹھی چھری مت کہا کریں، بلکہ وہ دین کی دیندار ہونے کے ساتھ ساتھ
اچھے اخلاق کی مالک ہے، اور اچھے اخلاق والے کو اللہ پاک نے جنت کا انعام عطا فرمایا ہے۔ دوسری، کھانے پینے کا خیال رکھنے والی، اپنے اہل و عیال کا۔ تیسرا، اپنے شوہر کا احترام کرنے والی۔ چوتھا، دیندار اور اللہ سے واسطہ رکھنے والی۔ پانچواں، گھر کی ترتیب اور گھر کو اچھے طریقے سے پروٹیکٹ کرنے والی۔ چھٹا، جو گھر کو اپنے اخلاق سے جنت بنا دیتی ہے۔ اور ساتواں، جو شوہر کے دکھ تکلیف پریشانی میں ساتھ دے اور اس کے سکون کی وجہ بنے۔ اور آٹھواں پوائنٹ ہے جی، جو اپنے بچوں کی بہترین ماں بنے، اپنی اولاد کی تربیت، اصلاح، سکون اور ضروریات کا خیال رکھے۔ اگر بات اولاد کی آتی ہے تو پھر زمانے سے لڑ جاتی ہے۔ یہ ہوتی ہے ایک ماں۔ ہمارا جو 9 پوائنٹ ہے بہت مشکل ہے پر موسٹ امپورٹنٹ ہے، اپنے شوہر کی پسندیدہ بیوی بننا۔ عورت کا اپنے شوہر کے دل میں گھر بنانا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن جب وہ گھر بنا لیتی ہے نا تو پھر وہ مشکلات سے آزاد ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات عورت کو اپنی انا، ایگو، اپنی سیلف رسپیکٹ بھی قربان کرنی پڑتی ہے۔ بعض اوقات وہ گرتی بھی ہے، وہ اٹھتی بھی ہے، بعض اوقات وہ پتھریلے سفروں پر بھی چلتی ہے، وہ کام بھی کرتی ہے جو اس نے کبھی نہیں کیے ہوتے، فقط اس لیے کہ وہ اپنے شوہر کی ہر دل عزیز ہو سکے۔ بس پھر جب وہ شوہر کے دل میں ڈیرا بنا لیتی ہے تو یقین مانیں وہ دنیا کے لیے بھی اور اپنی زندگی میں خود ایک مثال بن جاتی ہے۔ شوہر ہی سب سے مضبوط سہارا ہے، اور مضبوط سہارا اس طرح سے ہو کہ عورت اس کی پسندیدہ ہو جائے تو سفر بڑا حسین ہو جاتا ہے۔ اور 10واں جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے جی، عورت کی وفا کا پتہ مرد کی غربت میں چلتا ہے۔ یقین مانیں مشکلات کا آنا دائمی ہے، سدا وقت ایک جیسا نہیں رہتا، ہمیشہ خوشحالی نہیں رہتی۔ بعض اوقات صحت کی آزمائش آتی ہے، بعض اوقات رشتوں کی آزمائش آتی ہے، بعض اوقات رزق کی آزمائش آتی ہے، اور جو ان تینوں سٹیپس پر اپنے شوہر کے ساتھ قدم بہ قدم ملائے کھڑی رہتی ہے، کیونکہ غربت جب مہمان بنتی ہے یقین مانیں اسے اعلیٰ لباس سے منہ موڑنا پڑتا ہے، اسے اعلیٰ غذا سے منہ موڑنا پڑتا ہے، اسے معاشرے کی لذتوں سے منہ موڑنا پڑتا ہے، اسے سحر و تفریح سے منہ موڑنا پڑتا ہے۔ تو ایسی عورت جو اس وقت میں بھی اپنے خاوند کے ساتھ کھڑی رہتی ہے وہ عورت بہت حسین ہوتی ہے۔ اور پھر مرد کی وفا کا پتہ چلتا ہے عورت کی بیماری میں۔ وہ شوہر جو اپنی عورت کی بیماری میں ساتھ کھڑا رہے، اسے اس کی بیماری کا احساس نہ دلائے، اس کے شانہ بشانہ ہو، اس کے زخموں کی پٹیاں کرے، اس کے زخموں کا اسے کبھی احساس نہ دلائے، اس کے وجود پر لگے ہوئے دھبے اسے کبھی نظر نہ آئے، تو ایسے خاوند کے لیے تو پھر سلوٹ بنتا ہے نا۔ تو پلیز اپنی اصلاح کی کوشش کیا کریں۔ ایسی 10 نشانیاں جس عورت میں ہوتی ہیں یقین مانیں وہ عورت جنتی بھی ہے اور معاشرے کے لیے مثال بھی ہے۔ آج سے ہم لوگوں نے بھی کوشش کرنا ہے کہ ہم نے ایسی ہی عورت بننا ہے، ہم نے ایسی ہی ماں بننا ہے، ہم نے ایسی ہی بیوی بننا ہے۔ پھر زمانہ ہمیں بھی یاد کرے گا سمجھدار، سلجھی ہوئی اور ذمہ دار بیوی۔ ایسے ایوارڈ مل جائیں تو زندگی کو زندگی کا کریڈٹ مل جاتا ہے اور جنت کا رستہ بھی آسان ہو جاتا ہے۔ دیکھیں ہم نے دنیا کو بھی راضی کیا اور ہمیں اللہ بھی مل گئے، تو کتنا حسین سفر ہوتا ہے نا۔ تو یہاں پر دیکھیں چپس ریڈی ہو گئی تھی، جو باقی بیسن بچا تھا اسے میں نے گول شیپ میں کاٹے ہوئے آلو ڈالے اور سکون سے اپنے لیے بھی فرائز بنا لیے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔